بات یہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں وہ ڈیفینیٹلی بادشاہت اور کاٹ کھانے والی حکومتیں ہیں، ظلم اور زیادتی ہے، کوئی حق کی بات کرتا ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے. یہ جو دور ہے یہ بہت فتنوں کا دور ہے، اور امام محمد بن عبداللہ المہدی کے آنے سے پہلے مینلی بہت سارے سائنز ہوں گے، لیکن 4 پرومیننٹ سائنز ہوں گے ان کے آنے سے پہلے. اب آپ کاؤنٹ کر لیں اور یہ بھی کاؤنٹ کریں کتنے پورے ہو چکے ہیں اور کتنے رہتے ہیں. پہلا پرومیننٹ سائن جو کہ کسی ایک حدیث میں نہیں آتا، یہ بیسیکلی علماء نے اس کو اکٹھا کر کے بیان کیا ہے کہ عراق اینڈ سیریا ول بی انڈر ٹائٹ سیج. جو عراق ہے اور سیریا پہلے شام کیا تھا، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، جو پورا فلسطین ہے جس میں ابھی اسرائیل جو ہے نا وہ قابض آ کے بیٹھا ہوا ہے، اور اسرائیل کی اسٹیٹ اپنی بنا لی اس نے، اور سیریا جو ابھی بھی سیریا ہے. سو بیسیکلی 4 اسٹیٹس، لیبنن، جارڈن، پیلسٹائن، اسرائیل اینڈ سیریا، یہ سارا شام تھا. عراق اینڈ سیریا ول بی ان دا ٹائٹ سیج. اور آپ دیکھیں سبحان اللہ آج کیا چل رہا ہے، 2023 چل رہا ہے نا، وہ سارا ایریا پوری دنیا کی جو نظریں ہیں وہ اس طرف ہیں اور ٹائٹ سیج میں ہے وہ جگہ. آپ ابھی سے صرف 10 سال پہلے دیکھ لیں، ایسا نہیں تھا حالات، ڈفرینٹ حالات اور واقعات تھے، لیکن ود ان 10 ایئرز سبحان اللہ حالات کس طرح سے بدل گئے ہیں، اور کس طرح سے پورے فلسطین کو وائپ آؤٹ کیا جا رہا ہے، کارپیٹ بامبنگ کی جا رہی ہے، بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور ایک جینوسائیڈ اینڈ اپارٹھائیڈ ہو رہا ہے. لیبنن پہ کیا کیا جا رہا ہے، بامز برسائے جا رہے ہیں، ان کو بالکل ایک کیسٹریٹ کر دیا گیا ہے کہ کوئی بولنے کے قابل نہیں ہے. ایجپٹ لارجسٹ اسٹینڈنگ آرمی چپ لگی ہوئی ہے، ان کو بات نہیں کر سکتے وہ، ٹھیک ہے. اور جارڈن کے تو ہمیں حالات پتہ ہیں. سو کس طرح سے وہ ٹائٹ سیج میں ہے کہ ایک پرمیشن کے بغیر بھی رفع کراسنگ نہیں کھل سکتا، پرمیشن کے بغیر کوئی ہل نہیں سکتا. اسٹرانگ سرویلنس آن فیملیز اینڈ پیپل. اور ابھی تو نیتن یاہو نے کیا کہا کہ یہ آفٹر دس وار، جس کو وار کہہ رہے ہیں اس جینوسائیڈ کو، کہتے ہیں کہ ہم غزہ کی پوری سیکیورٹی کی رسپانسبلٹی لیں گے. سو نیور دا لیس سبحان اللہ، آپ یو ڈو دا میتھ کہ ابھی کیا حالات ہیں اس جگہ پہ. دوسری چیز آپ نے فرمایا کہ ظلم ول بی وائڈ اسپریڈ، ظلم عام ہوگا، حتیٰ کہ اندھا انسان بھی دیکھ پائے گا کہ ظلم ہو رہا ہے. کسی کافر سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے تو وہ کہے گا ہاں ہو رہا ہے. کسی اندھے سے پوچھ لیں کہ ظلم ہو رہا ہے، وہ کہے گا ہاں بہت ظلم ہو رہا ہے. تیسری چیز ان یعمر خراب دنیا و یخرب عمرانها. جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہوں گے، ڈینسلی پاپولیٹڈ ولیجز ہوں گے، گھر ہوں گے، شہر ہوں گے، ان کو تباہ کر دیا جا رہا ہوگا، اور ڈیزرٹس کو آباد کیا جا رہا ہوگا. اللہ اکبر. جو نارتھ غزہ ہے، الیپو دیکھ لیں آپ، ویگرز کی حالت دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، انڈین مسلمز کو دیکھ لیں، آذربائیجان میں جو ہو رہا ہے وہ دیکھ لیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. جو آلریڈی بلٹ کمیونٹیز ان کو تباہ کیا جا رہا ہے، اور کچھ لوگوں کو سائنائے ڈیزرٹ بھیجا رہا ہے کہ تم وہاں جگہ اسٹیبلش ہو جاؤ. اور دبئی اور عرب ایک 2030 کے ویژنز اور نیوم سٹیز اور لمبے لمبے برج خلیفاز بن رہے ہیں، اور جو ہے اسکائی اسکریپرز میں دنیا کا مقابلہ ہو رہا ہے. ان یعمر خراب دنیا، جو خراب دنیا ڈیزرٹس ہیں ان کو تعمیر کیا جا رہا ہوگا، وہ یہ خراب عمران ہو، اور جو آلریڈی بلٹ ولیجز ہیں ان کو تباہ کیا جا رہا ہوگا. تو آپ یو ڈو دا میتھ کہ آج کل کیا حالات چل رہے ہیں. تو یہ تقریباً 3 سائنس ویسے لگتے ہیں. اور یاد رکھیں یہ میں سوچیے گا کہ یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سائنس پورے ہو چکے ہیں اور ہو بھی رہے ہیں، اینڈ دا سچویشن ول گیٹ ورس اینڈ ورس اینڈ ورس. ایسا ٹائم بھی آئے گا کہ جو آپ کہیں گے کہ یار وہ تو حالات بہت بہتر تھے 2023 کے، اب تو جو ٹائٹ سیج ہے، اب جو حالات ہیں دے آر فار ورس. تو ظلم تھا اس ٹائم تو کچھ بھی نہیں تھا، جو اب ہے وہ بہت زیادہ ہے. سبحان اللہ. اور جو لاسٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ 3 sons of خلفاء will fight over a tree beneath the Kaaba. Now یہ ایک سائن ہے جو ابھی تک پورا نہیں ہوا، اپیرنٹلی دیکھنے میں آتا ہے. تو 3 خلفاء کی اولاد آپس میں لڑے گی اوور اے ٹری beneath the Kaaba. اور حدیث میں آتا ہے کہ nobody will be able to take it. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ then the black flags from Khorasan will march towards you and they'll kill you in an unprecedented manner. ٹھیک ہے. اور پھر فرمایا کہ
if you were able to join them, do join them. اگر تمہیں سنو کے اوپر بھی کرال کرنا پڑے بیکاز اس میں المہدی ہے, دا اویٹڈ امام ہوں گے. نا اس حدیث کو, یہ جو آخری میں نے پورشن بتایا بلیک فلیگز والی, اس کو کچھ محدثین نے تو صحیح قرار دیا ہے, البزار اور شیخ ابن کثیر رحمہ اللہ اور مختلف محدثین نے کہا ہے کہ یہ شیخین یعنی امام بخاری اور امام مسلم کی جو رولز ہیں ان پہ پورا اترتی ہے, بٹ خود محدثین نے اس کو ضعیف بھی قرار دیا ہے. سو نیورتھلیس لیٹس ایکسپلین دس حدیث. سو بیسکلی 3 sons of خلفاء. اب ہو سکتا ہے کہ وہ خلفاء تینوں عرب ورلڈ کے ہی ہوں, یعنی سعودی عرب پرٹیکولرلی ہوں. ہو سکتا ہے کہ وہ پورے جو عرب اسٹیٹس ہیں, فار ایگزامپل آئی ایم ناٹ ان فیور آف ٹیکنگ نیمز کہ یہ لگتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, بٹ لگتا ہی ہے حالات واقعات ایسا بن رہے ہیں, اور یہ میرا گمان ہے, میں صرف ایک اینٹیسپیٹ کر رہا ہوں, ہو سکتا ہے غلط ہو بالکل. دبئی کے جو ینگ خلیفہ کا جو بیٹا ہے حمدان بن محمد, قطر کا جو خلیفہ کے بیٹے ہیں تمیم بن حامد الثانی, اور سعودی عرب میں جو محمد بن سلمان ہیں, تینوں ینگ ہیں اینڈ سنز آف لانگ ٹائم اگو خلفاء. کیونکہ یاد رکھیں کہ جب مریم علیہ السلام حضرت عیسیٰ کو لے کے آئی تھیں تو لوگوں نے کیا کہا تھا, یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن. سو انہوں نے ہارون علیہ السلام سے نسبت دی تھی ان کو, حالانکہ ہارون تو کب کے گزر چکے تھے. تو علماء کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی خلفاء کے بیٹے شاید نہ ہوں, لیکن لانگ ٹائم اگو کیلفس ان کی نسل میں سے ہوں. دے ول فائٹ اوور اے ٹریئر beneath the Kaaba. Now اس میں they say کہ there is a treasure actually beneath the Kaaba. This is one opinion and this is true. In fact there will be a treasure beneath the Kaaba جو کہ یا تو ڈالا جائے گا یا ابھی سے موجود ہے, جس کو ایبسینیا حبشہ سے ایک شخص آئے گا ذو السویقتین, جو کہ کعبہ کے اینٹ سے اینٹ گرائے گا والعیاذ باللہ, اور وہ ٹریجر نکال کے چلا جائے گا. جب وہ آخر الزمان کی بات ہے, جب بالکل عیسیٰ علیہ السلام کے بھی بات کا دور ہوگا کہ جب کعبہ بھی ویران ہوگا اور مدینہ بھی ویران ہوگا, اور مدینہ میں بھی الاوافی ہوں گے, یعنی چرند اور پرند ہوں گے جو کہ پلرز کے ساتھ یورینیٹ کر رہے ہوں گے, اور لوگ مدینہ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے اینڈ دے ول پریفر دا لائف آف ایز. سو دے ول ناٹ پریفر عبادہ اینڈ حرم, دے پریفر دا لائف آف عیاشی اینڈ فن. وہ اینڈ ٹائمس کی بات ہے. So the ulama, they have a discussion on this کہ they will fight actually over khilafah to take the seat and they will not be able to get it. وہ نہیں لے پائیں گے. اب سبحان اللہ مختلف احادیث کو اکٹھا کیا جائے تو پتہ ہی چلتا ہے کہ وہ جو کچھ روایت میں آتا ہے کہ ایک خلیفہ دونوں کو قتل کر دے گا اور وہ بڑا آپریشن کر رہے ہوں گے, اور اسپیشلی نیک لوگوں پہ اور آل محمد پہ صلی اللہ علیہ وسلم. سو محمد بن عبداللہ المہدی ایز اے ریفیوجی بھاگیں گے فرام مدینہ ٹو مکہ ٹو سیک پروٹیکشن ان مکہ ان دا ہاؤس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ, جو کہ وہاں پہ ان کو ظلم زیادتی پرابلی جیل میں ڈالا جا رہا ہوگا, مشکل حالات ہوں گے وہاں پہ ایز اے ریفیوجی, اینڈ ہی رن بچنے کے لیے چھپتے ہوئے, بٹ دا پیپل ول فالو ہم بیکاز دے مائٹ بی اسیومنگ کہ دس از المہدی. وائی؟ بیکاز ان کی جو فزیکل اسٹیچر, جو ان کا اخلاق کردار, جو ان کا مقام ہوگا, اینڈ دے ول گیو ایلیجنس. دا اسکالرز علماء ربانیین وہ ان کو بیعت دیں گے بٹوین حجر اسود اینڈ مقام ابراہیم, بٹ امام مہدی ول ریجیکٹ اٹ اینڈ دین وہ دوبارہ ان کو فورس کریں گے اور پش کریں گے اور ان کو بیعت دیں گے اس جگہ پہ, تو ہی ول ایکسیپٹ اٹ. سو بیسکلی سمرائزنگ آل آف دس کہ وہ تین تو نہیں جیت پائیں گے یا لے پائیں گے, بٹ علماء ول اسپاٹ امام محمد بن عبداللہ المہدی بائی ریکگنائزنگ کہ یہ سارے معاملات چل رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہوگا, ایک تباہی کا دور ہوگا, تو ان کو بیعت دے دی جائے گی اس جگہ پہ. جب ان کو بیعت دی جائے گی تو پھر لوگ کیا کہیں گے, وہ کہیں گے یار یہ کس کو بنا دیا, کیونکہ امام مہدی یاد رکھیں شروع سے ہی وہ بہت ہی ایک لیجنڈری اسٹیٹس والے اور ایک پرومیننٹ وہ نہیں ہوں گے. یصلح اللہ فی لیلہ, اللہ تعالیٰ ان کو ایک رات میں ان کی اصلاح کریں گے. سم اسکالر سے کہ وہ ایک ایوریج مسلم ہوں گے, یعنی گناہ گار نہیں ہوں گے لیکن بالکل ایک ایوریج ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایکسٹرا آرڈنری مسلمان بنا دیں گے اور لیڈر بنا دیں گے ود ان ون نائٹ,
اور ان کو چینج کر دیں گے. اینڈ سم سے کہ ہی ول ناٹ بی اپون اس طرح سے دین, ہی ول ناٹ بی پریکٹسنگ مسلم اس سے پہلے, اور ایک نارمل ایوریج انسان کی طرح لائف گزار رہے ہوں گے, پرابلی ان ٹو ڈفرینٹ کائنڈ آف اسٹف ایز ویل, بٹ اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کر دیں گے ایک ہی رات میں. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کو ویژن دیں گے اور ان کو علم دیں گے اور ان کو توفیق بخشیں گے ایک رات میں, اور وہ ہی ول بیکم اے ڈفرنٹ پرسنالٹی. تو اگر ہم آج عرب کے حالات دیکھیں تو دیر از اے ڈسکشن کہ وائی دا کیز آف کعبہ, وائی دا اتھارٹی آف کعبہ از ود دا آل سعود, وائی ناٹ اس, وہ کیوں ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں. اور جس طرح سے ایک عرب دنیا میں ایک وار چل رہی ہے, اپیرنٹلی ان نے معاملات اپنے کافی اصلاح کی ہے آپس میں, لیکن اندر سے معاملات ٹھیک نہیں ہیں جو جانتے ہیں دے نو. تو سبحان اللہ دے مائٹ فائٹ اوور دا کیز آف کعبہ کہ دا کعبہ شوڈ بی ان آور ہینڈس اور دا خلافہ, ٹھیک ہے. تو اس کی ڈفرینٹ, کیونکہ یہ ایک تو احادیث ہم کرونالوجیکل آرڈر میں ایگزیکٹلی بیان کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ڈفرینٹ ٹائمز اور ڈفرینٹ نریشنز ملتی ہیں اس کے حوالے سے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے کہ یہی خلفاء ہیں یا یہ لوگ ہیں, ہو سکتا ہے 100 سال بعد, ہو سکتا ہے 1000 سال بعد ہو رہا ہو. بٹ جو آج کل کے جو حالات اور واقعات نظر آ رہے ہیں سبحان اللہ, دے لک لائک بہت قریب ہے وہ وقت, بہت قریب ہے وہ وقت کہ جس طرح سے فلسطین پہ حملہ کیا جا رہا ہے اور اسرائیل کی طرف سے ظلم اور زیادتی کی جا رہی ہے, ناانصافیاں کی جا رہی ہیں, پوری دنیا خاموش ہے. اور جو ویسٹ ہے, یورپ ہے, فرانس ہے, کینیڈا ہے, تمام لوگ ان کے حق میں بیانات تو دے رہے ہیں, تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ, اوپر سے تو وہ ساتھ ساتھ ہیں بٹ ان کے دل آپس میں جدا جدا ہیں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. تو دیر از اے بگ کانفلکٹ گوئنگ آن. اور پاکستان کا بھی ڈفرینٹ بلاکس میں آنا, امریکہ سے سائڈ لے کے رشیا اور چائنا کے ساتھ اپنے تعلقات مینٹین کرنا, بہتر کرنا, اور ایک اپنا بلاک چینج کرنا, امریکہ کو اپنی طاقت چھوڑتے ہوئے نظر آنا, اور چائنا ایز اے بگ جائنٹ اس کا سامنے آنا, رشیا اور یوکرین کی وار, اینڈ دیر از لاٹ آف تھنگس گوئنگ آن, اور انڈیا کا بھی ایک نیوٹرل پوزیشن اپیرنٹلی اختیار کرنا. تو یہ سارے جو حالات اور واقعات ہیں یہ ہم سب کو نظر آ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا چل رہا ہے.